جناب صاحب صدارت شخصیت، بہت عمدہ ادیب شاعر، میں کیا کہوں ان کے بارے میں، خدا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، جناب اصغر ندیم سید صاحب صدارتی خطبہ فرمائیں گے۔ مجلس ترقی ادب اور عباس تابش کا بے حد مشکور ہوں، اتنی اہم محفل میں مجھے یہ ذمہ داری دی، میں اس کے اہل نہیں ہوں، لیکن یہ میرے لیے بے حد اعزاز کی بات ہے کہ جہاں جان ایلیا کا ذکر ہو یا اس کی محفل ہو، اس میں میرا ہونا ایک دلیل مجھے لگتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، بس مجھے یہ ایک ہی دلیل سمجھ میں آتی ہے، اور انہوں نے بہت محبت کی ہے۔ جو مقبولیت کی بات حماد صاحب نے کی، بڑی اہم بات ہے، لیکن 1990 میں لکھنؤ کا مشاعرہ، میں پہلی بار وہاں پہ تھا امیر خسرو کانفرنس میں، تو کیسر باغ میں وہ مشاعرہ تھا۔ کیسر باغ وہ جگہ ہے، ابھی تک ہے وہ کیسر باغ لکھنؤ میں، کہ جہاں اندر سبھا کا ڈرامہ کھیلا گیا تھا، واجد علی شاہ نے اس کو وہ کیا تھا۔ تو وہاں میں جان کی مقبولیت میں نے دیکھی، مجھے تو معلوم تھا کہ ہے، لہذا میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ محفل تہو بالا تھی، مطلب کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ اب کیا ہوگا، بس جان ہے اور ایک عظیم و شان مجمع ہے، اور سنے جا رہے ہیں اور سنائے جا رہا ہے، تو وہ بھی دیکھا ہے، وہ مقبولیت بھی دیکھی۔ یہاں کا تو خیر احوال سب کو معلوم ہے۔ جان نے جو زمانہ گزارا، اس میں وہ آنے والے سارے زمانے گزار گیا، جو اہم بات ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں آنے والے زمانے بھی اسی میں ہی گزارنے ہیں، تو اس نے اپنے کلام کے اندر وہ سارے زمانے بسر کیے۔ جو رائے گانی کی بات تھی وہ بھی ان سے ہوئی، تو اس نے بڑی عجیب بات کی۔ میں نے کہا کہاں رائے گانی بھائی، اللہ نے تمہیں یہ دیا وہ دیا وہ دیا۔ کہتے یہی رائے گانی مجھے آنے والے زمانوں میں زندہ رکھے گی، جو میرے اندر ہے، جو میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے وہی مجھے زندہ رکھے گی۔ تو کمال کا آدمی تھا بھائی، کتنے علوم جانتا تھا۔ شاید کہ دیباچے کا ذکر آپ نے کیا، اس میں تو سارے علوم کا ذکر ہے، اپنے پورے خانوادے کا ذکر ہے، اپنی پوری شغف کا ذکر ہے، وہ تو کمال ہے، اور نثر کا کتنا بڑا نمونہ ہے وہ۔ تو ان حوالوں سے جان تو اپنے وقت میں بھی ایک نابغائی تھا، اور اب بھی اس کی لیگیسی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بات صحیح کہی حماد صاحب نے کہ یہ نوجوان کیوں اتنے زیادہ اس کے گرد ہے، تو اس کی وجہ ان کو وہ تھاٹ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ اسی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے جان نے بڑی اچھا وقت گزارا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ زندگی میں وہ حادثے وہ مسائل ہوئے جو بہت سارے شاعروں کے ساتھ ہوئے، اور ان کو مالی مشکلات، اور یہ جان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہت مزے، اور بڑی اچھی بات کی، امریکی شاعر نے ایک بڑی نظم لکھی، آپ سب جانتے ہیں والٹ وٹمن کو، اس کی جو مجموعہ ہے لیوز آف گراس، اس کی پہلی نظم ہے اور بڑی طویل نظم ہے، سانگ آف مائی سیلف۔ اس کی پہلی لائن جان ایلیا پہ پوری اتر رہی، آئی سیلیبریٹ مائی سیلف، یہ پہلی لائن ہے، اس میں وہ ساری بات کر گیا ہے۔ تو وہی ہمارے نے بات بڑی ٹھیک کی کہ اس کا جو دل چاہا اس نے کیا، جیسی زندگی جینا چاہتا تھا جیا۔ اور اس میں وہ واقعات تو میں بالکل نہیں سناؤں گا جن کے مزیدار واقعات جو اس کے ہیں وہ ایک الگ محفل کے متقاضی ہیں، جیسے منیر نیازی کے بہت سارے واقعات ہیں وہ ہم الگ سے انجوائے کرتے ہیں۔ تو جان زندہ شخص تھا بھائی، پوری زندگی کو جیا، ڈھنگ سے جیا، مزے سے جیا، ایسی بات نہیں ہے، اور خوش کیا اس دنیا وہ ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں محرومیاں، تلخیاں، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ایک دن میں نے ایسے ہی پوچھا، جیسے رائے گانی کی بات ہو رہی ہے، میں نے جاوید اختر سے پوچھا یہ بتائیں کہ امرتا پریتم اور ساحر کے عشق کی کہانی کیا ہے؟ تو اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا عشق رہا ایک طرف،
دونوں کی ضرورت، یہ افسانوی حاشیہ تھا، اس کو بھی یہی افسانوی حاشیہ چاہیے تھا اور امرتا کو بھی چاہیے تھا، دونوں کو یہی افسانوی حاشیہ زندہ رکھے گا کہ باقی چیزیں رہ جائیں گی، یہ واقعہ لوگوں کے اندر وہ ان کی طاقت بن جائے گا، وہ ان کو ایک افسانوی شخصیت بنا لے گا اور وہ رہے گی۔ تو یہی جان کے ساتھ بھی ہے کہ یہ رائگانی نے اس کو ایک اور طرح کا افسانوی روپ دے دیا، اپنی تباہی کا ذکر تو اس نے کر دیا، لیکن وہ اس تباہی کے اندر اس کی بقا بھی ہے کہ یہی تباہی اس کو آخر تک لے کے جائے گی۔ سو بہت ساری باتیں ہیں آج کی اس محفل میں۔ عدیل زیدی کی قرض جاں اور تسنیم عابدی کی کتاب آگہی کی اوپننگ تھی۔ میں عباس تابش کا واقعی مشکور ہوں کہ ان دو بڑے لوگوں میں، اور عدیل کے ساتھ تو میرا غائبانہ تو تھا ہی، انہوں نے میرے نام کا جو کیلیگرافک ایک تصویر بنائی، مصوری کی، وہ میری زندگی میں شاید انوکھا واقعہ ہے جو امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے۔ تو یہ ساری محفل جو ہے جان کی برکت سے تو ہے ہی، لیکن ان دو شخصیات سے بھی اس کو رونق ملی ہے اور آپ سب کی وجہ سے بھی۔ تو بہت باتیں ہیں، لیکن چونکہ بہت وقت ہو چکا اور مشاعرے کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، یہ بڑا ہے۔ تو آپ سب کا، خالد شریف صاحب، حماد صاحب، عدیل، تسنیم، سب کا شکریہ۔ بسم اللہ۔ Happy birthday to John. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کو